نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم و مکرم و محتشم جملہ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معراج کا موضوع ہے واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امت محمدیہ کی اخلاقی اصلاح کے پہلو۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سماء دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سماء دیکھتے رہ گئے، ہم در مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، ہم در مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، نور ہی نور تھا دیکھتے رہ گئے، نور ہی نور تھا دیکھتے رہ گئے، جب سواری چلی جبرائیل امین، صورت نقش پا دیکھتے رہ گئے، وہ گئے عرش پر اور روح الامین، وہ گئے عرش پر اور روح الامین، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، نیک و بد پا ہوا ان کا یکساں کرم، لوگ اچھا برا دیکھتے رہ گئے، وہ امامت کی شب وہ صفِ انبیاء، وہ امامت کی شب وہ صفِ انبیاء، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ، پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، ہم گناہ گار تھے مغفرت ہو گئی، خود نگر پارسا دیکھتے رہ گئے، بے نصیر آج لایا وہ نعت نبی، نعت گو منہ میرا دیکھتے رہ گئے۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کی امامت اور ان کی نماز پڑھنے کا واقعہ اسراء و معراج کے موقع پر پیش آیا۔ یہ ایک معجزاتی سفر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، مسجد اقصیٰ اور وہاں سے آسمانوں تک کرایا گیا۔ مسجد اقصیٰ میں امامت، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے سفر پر لے جایا گیا تو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کا شرف عطا کیا گیا۔ حدیث مبارکہ۔ اس واقعے کی تفصیل صحیح مسلم کی ایک روایت میں اس طرح بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں انبیاء کی جماعت میں تھا، پھر مجھ پر نماز کا وقت آیا تو میں نے ان کی امامت کی۔ اس واقعے کی حکمت سید الانبیاء ہونے کا اعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام انبیاء کرام پر امامت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اسلام کی جامعیت مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھا کر یہ ثابت کیا گیا کہ اسلام سابقہ تمام الہامی مذہب کی تکمیل ہے۔ قبلہ اول کی عظمت، اس سے مسجد اقصیٰ کی فضیلت اور اسلامی تاریخ میں اس کے مرکزی مقام کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی عالمی حیثیت اور مسجد اقصیٰ کی دینی اہمیت کو واضح کرتا ہے، جو آج بھی امت مسلمہ کے لیے مقدس مقام ہے۔ معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امت محمدیہ کی اخلاق کی اصلاح کے پہلو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات براق پر سوار کعبہ قوسین کی طرف بلندیوں کا سفر طے کرتے ہوئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بلند مقامات عطا ہوئے کہ ان مراتب کے بعد بھی لاتعداد عظمتوں اور بلندیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نعمتیں عطا ہوئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدیث نعمت اور شکریہ کے طور پر لوگوں کو نعمتوں کے حوالے سے آگاہ بھی فرمایا ہے۔ انہی نعمتوں اور بلندیوں میں سے ایک معراج بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اسراء اور معراج کا ذکر یوں فرماتے ہیں: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے اس مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کی گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اسی بے مثال واقعے کا تذکرہ سورہ نجم کی پہلی 18 آیت مبارکہ میں بھی ہے، جہاں اللہ رب العزت نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ کے الفاظ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کے بیان کا آغاز فرمایا۔ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگہی اللہ تبارک و تعالی جن انوار و تجلیات کو لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء و مرسلین کے ذریعے دنیا میں بھیجتا رہا، رحمت دو عالم اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں، تاکہ یہ انوار و تجلیات انسان کو ہدایت کی طرف رہنمائی کریں، انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک لے جائیں، اہل ایمان کو پاکیزگی کے اعلیٰ ترین مقامات اور حقداروں کو ان کے مطلوبہ کمال تک پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جہت سے اکملیت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس میں تمام انبیاء اور مرسلین کی امامت کا اعزاز عطا فرمایا گیا، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقربین میں بھی امتیازی قرب کا شرف بخشا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمینوں اور آسمانوں سے گزرتے ہوئے بلکہ ساری کائنات سے گزر کر وہاں پہنچے جہاں کبھی کوئی بشر نہیں پہنچا، بلکہ بشر تو بشر ملائکہ کے سردار جبرائیل امین بھی نہیں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ قوسین یا اس سے بھی زیادہ قرب کے مقام پر فائز ہوئے، جیسا کہ معراج کی روایات بتاتی ہیں کہ انبیاء اور رسول آسمانوں پر موجود تھے، اور رسول اکرم ان آسمانوں اور انبیاء و مرسلین کو ایک ایک کر کے پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے ہی بڑھتے چلے گئے تھے۔ روایات معراج کے مطابق معراج ایک مکانی معاملہ تھا، مگر یہ بطریق اولیٰ ایک روحانی معاملہ بھی تھا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لمحہ بلمحہ بڑھتے ہوئے روحانی درجات کی اس بلندی تک پہنچ گئے کہ اپنی روحانیت کے سبب حضرت آدم علیہ السلام سے آگے بڑھ گئے، جو کہ پہلے آسمان پر تھے، پھر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی آگے بڑھ گئے جو کہ دوسرے آسمان پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت حضرت یوسف سے بھی آگے بڑھ گئی جو کہ تیسرے آسمان پر تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت میں حضرت ابراہیم سے بھی آگے بڑھ گئے جو کہ 7ویں آسمان پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے مرحلے طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، حتیٰ کہ کائنات کو بھی پیچھے چھوڑتے رہے، سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے، جہاں نہ کبھی کسی مقرب فرشتے کو رسائی حاصل ہوئی اور نہ ہی کوئی مبعوث ہوا۔ کیا ہوا؟ رسول پہنچ پایا،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تھا کہ جہاں لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک انہوں نے معراج کی شب اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ جناب رسول اللہ معراج کی رات رب کی نشانیاں دیکھتے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو کھیتی بوتے اور اسی دن اسے کاٹ بھی لیتے تھے۔ جو ہی وہ کھیتی کاٹتے وہ پھر ویسے کی ویسے ہو جاتی۔ رحمت عالم نے جبرائیل سے فرمایا، یہ کیا ہے؟ جبرائیل یوں عرض گزار ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی نیکی کو 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ مجاہدین جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ ان کو پھر مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا بہترین رب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ ان لوگوں کے سر جو ہی کچلے جاتے وہ پھر سے صحیح سالم حالت میں آ جاتے۔ یہ عمل مسلسل جاری رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے یوں جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی بوجھل سر انہیں فرض نمازوں سے روک دیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے برہنہ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے جسموں پر آگے پیچھے چیتھڑے لٹکے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح چل رہے تھے، زقوم، طہور اور دوزخ کے پتھر کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کون ہے؟ جبرائیل یوں عرض گزار ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر کوئی ظلم نہیں فرمایا اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہی نہیں ہے۔ پھر آپ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سامنے ایک پاکیزہ ہنڈیا میں پکا ہوا طیب گوشت تھا، جبکہ دوسری طرف خبیث ہنڈیا میں بدبودار سڑا ہوا کچا گوشت پڑا ہوا تھا۔ وہ لوگ بھنے ہوئے پاکیزہ گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا کچا گوشت کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل یوں عرض گزار ہوئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے اس مرد کی مثال ہے جس کے پاس حلال اور طیب بیوی ہو مگر اسے چھوڑ کر خبیث عورت کے ساتھ شباشی کرے، اور یہ اس عورت کی مثال بھی ہے جس کے پاس حلال اور طیب شوہر ہو مگر وہ اسے چھوڑ کر کسی خبیث آدمی کے ساتھ شباشی کرے۔ پھر آپ ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرے جس نے لکڑیوں کا اتنا بڑا گٹھا جمع کر رکھا تھا جو اس سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، مگر وہ اس پر مزید لکڑیاں جمع کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل یوں عرض گزار ہوئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کے باوجود مزید امانتوں کا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کا ملاحظہ فرمایا جن کی زبانوں اور ہونٹوں کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ جو ہی ان کی زبانیں اور ہونٹ کاٹے جاتے ان کی زبانیں اور ہونٹ پھر ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل امین یوں گویا ہوئے، یہ فتنہ پرور خطیب ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے چھوٹے سوراخ کے قریب تشریف لائے جس میں سے ایک عظیم الجثہ بیل نکلتا ہے اور پھر سے اس میں سوراخ میں داخل ہونا چاہتا ہے مگر اس میں داخل نہیں ہو پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ جبرائیل یوں لب کوشا ہوئے، یہ اس شخص کی مثال ہے
جو بولتا ہے تو منہ سے بہت بڑی بات نکالتا ہے، پھر اپنی بات پر نادم ہوتا ہے تو وہ اپنی کہی ہوئی بات کو واپس نہیں لوٹا سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وادی میں تشریف لائے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشک کی خوشبو جیسی ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا پائی اور ایک آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، یہ کیسی خوشبو اور کیسی آواز ہے؟ جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں مخاطب ہوئے، یہ جنت کی آواز ہے جو کہہ رہی ہے، اے اللہ، میرے کمرے، میرے استبرق کنادیس، میرا ریشم، میرا سندس قریب، میری مہک، میرے موتی، میرے مرجان، میری چاندی، میرا سونا، میرے پیالے، میرے جام، میری سراہیاں، میری سواریاں، میرا شہد، میرا پانی، میرا دودھ اور میری شراب کا بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو چکا ہے۔ اب مجھے وہ لوگ عطا فرما دیں جن کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ نے جنت سے فرمایا، تیرے لیے ہر وہ مسلم اور مسلمہ، مومن اور مومنہ ہے جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لایا اور اس نے نیک کام کیے اور کسی کو میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، میرے علاوہ کسی کو معبود نہ بنایا۔ جو میری ناراضگی سے ڈر گیا وہ امن و عافیت میں ہوگا۔ جس نے مجھ سے سوال کیا میں اسے ضرور عطا کروں گا، اور جس نے مجھے قرض دیا میں اسے ضرور جزا دوں گا۔ جس نے مجھ پر بھروسہ کیا میں اسے کفایت کروں گا۔ میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، میں وعدہ کا خلاف نہیں کرتا۔ اپنے والے فلاح پائیں گے، بڑی برکت والا ہے اللہ، سب سے بہتر بننے والا ہے۔ جنت نے یہ سب کچھ سن کر کہا، میں راضی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوسری وادی میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ناپسندیدہ آواز سنی اور ایک بدبو کو محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، یہ کیسی آواز اور کیسی بدبو ہے؟ جبرائیل امین یوں عرض گزار ہوئے، یہ جہنم کی آواز ہے جو کہہ رہی ہے، اے اللہ، مجھے وہ لوگ عطا فرما جن کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ میری زنجیریں، ہتھکڑیاں، آگ کے شعلے، حرارت، پیپ اور بدبو میں اضافہ ہو گیا ہے، میری گہرائی اور حدت بڑھ گئی ہے، لہٰذا مجھے وہ لوگ عطا فرما دے جن کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرے لیے ہر مشرک اور مشرکہ، ہر کافر اور کافرہ، اور ہر وہ سرکش ہے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہ سن کر دوزخ نے کہا، میں راضی ہوں۔ معجزہ معراج کی ثمرات، الصلاۃ معراج المؤمنین۔ معراج کے دوران اللہ تعالیٰ کے کتنے ہی انعامات ہیں، ان سب میں سے عظیم ترین انعام معراج کی رات تمام مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی تجلی نماز ہے۔ ہم اپنی کوتاہی و سستی اور عجز کی سبب اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے جو معراج کی رات ہمیں عطا ہوئی۔ نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا نام ہے۔ نماز اس کے ساتھ تعلق کی کیفیت، اس کا طریقہ اور وسیلہ ہے۔ یہ وہ عظیم لمحات ہیں جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق استوار ہوتا ہے۔ یہ لمحات خواہشات، فتنہ اور مادیت کی دنیا سے مکمل انقطاع ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ مناجات کے ذریعے وابستگی کے لمحات ہیں، تاکہ انسانی نفس انعام عطا فرمانے
والے رب کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ حاضر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور قرب کی سعادت حاصل کر سکے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم میں بلند آفاق اور عظیم ربانی فضاؤں کا ذکر فرمایا ہے، ان بلندیوں کا ذکر فرمایا جن کے حصول کی تمنائیں تھک ہار کے واپس ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا، جنت المأویٰ اور اپنی عظیم نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ نے ایسے مراتب کا ذکر فرمایا ہے جس کے بارے میں آپ کو ایسے بلند مقامات عطا ہوئے جن کے حصول میں سورہ نجم میں رحمت دو عالم کی بلندیوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد کسی پیشگی اطلاع کے بغیر ہمیں بہت تیزی کے ساتھ نیچے لاتا ہے تاکہ ہماری آنکھیں کھل کر ہمیں شرک کی وہ پستیاں دکھا دے جن میں حیوانیت جیسے لوگ یا ان سے بھی زیادہ ہے۔ شعور لوگ بھٹکتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى، کیا تم نے لات اور عزا دیویوں پر غور کیا ہے اور اس تیسری ایک اور دیوی منات کو بھی غور سے دیکھا ہے؟ تم نے انہیں اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کلمات کے ذریعے مسکین بشریت کی دینی گمراہی اور اس کا ذہنی انحراف دکھایا ہے۔ جو شخص بھی اسراء اور معراج کی ان بلند آفاق کو نظر انداز کر کے کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و تسلیم کی کو فقط روح کے ساتھ سیر کروائی گئی، یا پھر یہ کہتا ہے کہ بیت المقدس تک کی سیر بیداری اور بعد کی سیر خواب میں کروائی گئی، تو وہ اپنی ایسی لغو باتوں کے ذریعے اپنے آپ کو ربانی تجلی سے محروم کر کے لات و عزی کی فضا میں گراتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سدرۃ المنتہا کی فضا سے نکال کر مادیت کی فضا میں پھینکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو آسمانی نور کے چمکتے دمکتے ماحول سے نکال کر دین میں ٹیڑھ اور جگڑتی کی تاریکی میں جھونکتا ہے۔ ہمیں اس بدنصیب کے اس عمل اور روگردانی کرتے ہوئے اسے چھوڑ دینا چاہیے اور شکوک و شبہات پھیلانے والے لوگوں سے دور ہٹ کر رب کی بارگاہ میں دامن پھیلا کر یوں دعا کرنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اور عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے، اور ہمیں خاص اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔